السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کسی ذکر کو، کسی دعا کو یا چند کلمات کو پڑھ کے انسان سمجھے کہ میں نے اپنے فریضے کو پورا کر دیا ہے، لیکن ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس انداز اور اس کیفیت سے پڑھنا ہے کہ اس پڑھے ہوئے لفظوں کی اللہ کی بارگاہ میں مجھے قبولیت حاصل ہو جائے. تو دونوں پڑھنے کے اندر میرے بھائیوں بڑا فرق ہے. ایک بندہ کھڑا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ پڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک اس نیت سے پڑھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس وقت میرے الفاظ کو میرا رب سن رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین عرش بری کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، اور میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کو بیان کیا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اس نے میری عظمت کا اقرار کیا ہے. اور جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بندے کا یہ جملہ سن کے میرے فرشتوں یہ جملہ آدھا میرے بندے کے متعلق ہے اور آدھا میرے متعلق ہے. عبادت میری ہے اور مدد اس نے اپنے لیے مانگی ہے. اب میں رب اعلان کرتا ہوں والی عبدی ما سأل، اس جملے کو پڑھنے کے بعد میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں رب اس کو عطا فرما دوں گا. اب میرے بھائیوں ایمانداری سے سوچئے کتنا فرق آ جاتا ہے. اگر بندہ یہ سوچ کے پڑھے کہ میں نے فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، بلکہ میری ایک ایک آیت ایسی ہونی چاہیے اللہ راضی بھی ہو جائے اور اللہ میرے اس پڑھنے کے جواب میں اسی طرح تعریفیں فرمائے، تو اصل یہ ہے اس نیت سے جب بندہ پڑھے گا نا، یقین مانے اس کی نماز کا رنگ ہی اور ہوگا، اس کی نماز کی کیفیت ہی اور ہوگی. اب اسی طرح میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما تھا. ایک بندہ آیا وہاں پہ، مسجد نبوی ہے، بندے نے آ کے نماز پڑھی، آ کے نبی علیہ السلام کو سلام عرض کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور نماز پڑھنے والے واپس پلٹ جا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ پڑھ کے آیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا بھی ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ بندہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام عرض کی. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجع، پلٹ جا، فصلی، جا کے نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ بندہ پھر چلا گیا، تیسری بار پھر اس بندے نے نماز پڑھی اور آیا نبی علیہ السلام کے پاس، آ کے سلام عرض کی. آپ علیہ السلام نے پھر فرما دیا ارجع، واپس پلٹ جا،
فصلی، جا کے نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز تو پڑھی ہی نہیں۔ اب میرے بھائیوں ذرا حدیث کو سمجھیے، تینوں بار اس بندے نے نماز پڑھی ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور بھائیوں یہ فرق ہے جو ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اپنی طرف سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور کیا ایسی پڑھی ہے کہ جو اللہ کے کاغذوں میں قبول ہو جائے؟ ایک بندہ آتا ہے جلدی جلدی جناب رکوع، جلدی جلدی قیام، جلدی جلدی سجدہ، اور نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کی نماز کے بارے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق آدمی کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے منافق آدمی کی نماز پڑھا دی۔ ہم آتے اپنی مرضی سے ہیں، اور اپنی مرضی سے جناب 4 رکھتے، 2 رکھتے، 3 رکھتے، جون سی بھی نماز ہے ہم نے پڑھ لی، ہم نے سمجھا بس ہو گئی۔ اور نہیں بھائی، غور کرنا ہے، ہمارے پڑھنے سے نہیں ہوتی تب ہے جب اللہ کے کاغذوں میں پوری نکل آئے۔ پڑھی تو اس بندے نے بھی ہے، اور ہماری مسجدوں سے زیادہ افسر جگہ پہ پڑھی ہے، مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ یہاں کی سینکڑوں نمازیں مل کے وہاں کی ایک نماز کے برابر بھی نہیں بنتی۔ ایک بار پڑھی، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پلٹ جا پلٹ جا پلٹ جا، تیری نماز نہیں۔ آخر وہ بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری رہنمائی فرمائیے، میری نماز میں کمی کیا ہے؟ تب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے نا، اطمینان کے ساتھ پڑھا کر، اطمینان کے ساتھ۔ اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، نماز پوری لگن سے نہیں پڑھ رہا تھا، تو اس وجہ سے 3 بار پڑھنے کا وجود فرمایا نماز تیری کوئی نہیں۔ اب ہمارے یہاں کئی بھائی مثال ہے سجدے میں جاتے ہیں تو دعا کیا ہے سبحان ربی الاعلی، کیونکہ ہمیں تو یہی یاد ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے محنت کی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی اور دعائیں کون سی ہیں۔ تو جو یاد ہے وہ پڑھنے کی کیفیت کیا ہے؟ سجدے میں جاتے جاتے جلدی سے 1 بار تب پڑھ لی، 1 بار سجدے کے دوران پڑھ لی، اور تیسری بار اٹھتے اٹھتے پڑھ لی۔ 3 بار ہی پڑھنی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے آرام سے سجدے میں جائے بندہ، جب سجدے کی کیفیت میں پوری طرح چلا جائے تب پڑھے سبحان ربی الاعلی، اللہ تو میرا رب بڑا ہی بلند ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس طرح توجہ سے 3 بار پڑھے تو دیکھیں نماز کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را ہم وضو کر کے آتے ہیں، ٹائم نکال کے آتے ہیں، دکان چھوڑ کے آتے ہیں، گھر چھوڑ کے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو ایسے نہ ہو جائے کہ قیامت کو اللہ اور اس کے رسول کے تم نے تو نمازیں پڑھی کوئی۔ تو لگن سے اور توجہ سے نماز پڑھیں تاکہ ہم زمین پہ ایک آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو عرش والا رب عرشوں پہ کہے اور دیکھو میرے فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے فارمیلٹی کو پورا نہیں کرنا بلکہ اللہ تجھے راضی کرنا ہے۔ وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جس پہ اللہ تم راضی ہو جائے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔